نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ ترجمہ: تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، عورتوں سے متعلق فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ کرو، نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ نیز عورت سے ہر طرح ہم بستری جائز ہے، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے کھڑے، بشرطے کہ صحبت اگلے مقام میں ہو، کیونکہ یہی راستہ کھیتی یعنی اولاد کا ثمرہ حاصل کرنے کا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے مراد ہے کہ اعمال صالحہ کرو یا جماع سے قبل بسم اللہ پڑھو، نیز بیویوں میں مشغول ہو کر عبادات سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی دعا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ پس یہ دعا پڑھنے کے بعد صحبت کرنے سے جو بچہ انہیں ملا اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کلام کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، اور نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلح کرواؤں گا۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا۔ نیکی سے باز رہنے کی قسم کھانے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے، بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کر لے اور قسم کا کفارہ دے۔ یہی حکم سورہ نور آیت نمبر 22 میں بھی مذکور ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ ترجمہ: اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، لغو، غموس اور منعقدہ۔ لغو یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائی اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں۔ نمبر 2 غموس یہ ہے کہ کسی گزری ہوئی چیز پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، یہ حرام ہے اور احادیث میں اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ نمبر 3 منعقدہ۔ منعقدہ یہ ہے کہ کسی آئندہ چیز پر قسم کھائے، اس قسم کو اگر توڑے تو بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
قسم کھانا جائز ہے، مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے، اور بات بات پر قسم کھانی نہ چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے قسم کو تکیہ کلام بنا رکھا ہے کہ قصد و بے قصد زبان سے جاری ہوتی ہے، اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ یہ سخت معیوب ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم، اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا کبھی صحبت نہ کروں گا، اسے ایلا کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑ دے اور 4 ماہ کے اندر صحبت کر لے تب تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہے، ورنہ 4 ماہ کے بعد عورت کو طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اس آیت میں اسی کا بیان ہے۔ ایلا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت حصہ 8 سے ایلا کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور وہ اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال، 2 سال، 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے۔ نہ تو وہ بیوہ ہوتی کہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیتی، اور نہ شوہردار کے شوہر سے کچھ سکون حاصل کرتی۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین فرما دی کہ اگر عورت سے 4 مہینے یا اس سے زائد عرصے کے لیے یا غیر معین مدت کے لیے ترک صحبت کی قسم کھا لے، جس کو ایلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا۔ اگر رکھنا بہتر سمجھے اور اس مدت کے اندر رجوع کرے تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی اور اس پر طلاق بائن واقع ہو گئی۔ یہ حکم بھی عورتوں پر اسلام کے احسانات میں سے ایک احسان اور حقوق نسواں کی پاسداری کی علامت ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیت میں مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی ہو، اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھی اور ان سے خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی تھی جب تو ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں ہے۔ اور جن عورتوں کو کم سنی یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو حاملہ ہوں ان کی عدت بچہ جنہ ہے، جیسا کہ ان دونوں کی عدتوں کا بیان سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے۔
اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ جننا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اور اگر فوت شدہ کی بیوی حاملہ نہ ہو تو اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں ہے۔ مذکورہ بالا عورتوں کے علاوہ باقی جو آزاد عورتیں ہیں یہاں ان کی عدت اور طلاق کا بیان ہے کہ ان کی عدت 3 حیض ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور انہیں حلال نہیں، جس چیز کا چھپانا حلال نہیں وہ حمل اور حیض کا خون ہے۔ ان کا چھپانا اس لیے حرام ہے کہ ان کے چھپانے سے رجوع کرنے اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں بطور خاص ایمان کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے، لہٰذا ہر نیک عمل کو ایمان کا تقاضا کہہ سکتے ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شوہروں کو رجعی طلاق میں عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ آیت میں ارادو کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق رجعی میں رجوع کے لیے عورت کی مرضی ضروری نہیں، صرف مرد کا رجوع کافی ہے۔ ہاں، ظلم کرنے اور عورت سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے رجوع کرنا سخت برا ہے۔ رجوع اصلاح کی نیت سے ہونا چاہیے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں اس جہالت کی بھی کمی نہیں، بیویوں کو ظلم و ستم اور سسرال سے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو شادی ہی اس نیت سے کی جاتی ہے اور بعض اوقات رجوع اس نیت سے کیا جاتا ہے۔ یہ سب زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کے افعال ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق ہے جیسا عورتوں پر ہے، یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق پورے کرنا لازم ہے۔ آیت کی مناسبت سے یہاں ہم شوہر اور بیوی کے چند حقوق بیان کرتے ہیں۔ شوہر پر بیوی کے حقوق۔ شوہر پر بیوی کے چند حقوق یہ ہیں: نمبر 1 خرچہ دینا، نمبر 2 رہائش مہیا کرنا، نمبر 3 اچھے طریقے سے گزارا کرنا، نمبر 4 نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا، نمبر 5 ان کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کرنا، نمبر 6 جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اس کی دل جوئی کرنا، نمبر 7 اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں۔ بیوی پر شوہر کے حقوق۔ بیوی پر شوہر کے چند حقوق یہ ہیں: نمبر 1 ازدواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا، نمبر 2 اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، نمبر 3 اس کے مال کی حفاظت کرنا، نمبر 4 ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا، نمبر 5 ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا، نمبر 6 اسے اپنا سردار جاننا، نمبر 7 شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا، نمبر 8 کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا، نمبر 9 اور خدا توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود شکایت نہ کرنا، نمبر 10 اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والدین یا 1 سال سے پہلے دیگر محارم کے یہاں نہ جانا، نمبر 11 وہ ناراض ہو تو اس کی بہت خوشامد کر کے منانا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ مرد و عورت دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، لیکن مرد کو بہرحال عورت پر فضیلت حاصل ہے اور اس کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں۔